اللہ 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 اللہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد۔ قال اللہ تبارک و تعالی فی القرآن المجید والفرقان الحمید۔ فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ ویغفر لکم ذنوبکم واللہ غفور رحیم۔ صدق اللہ العظیم۔ محترم سامعین کرام اور ناظرین اعظام، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت یہ اللہ کی محبت کی کسوٹی ہے۔ اللہ تبارک تعالیٰ کی محبت کے اندر کامل جبھی ہم ہو سکتے ہیں جب پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت میں ہم کامل ہوں، اور یہ محبت صورت سے نہیں ہوتی بلکہ سیرت سے ہوتی۔ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت صورت کو نہیں دیکھتی بلکہ سیرت کو دیکھتی۔ چنانچہ ایسے واقعات ہیں جو صورت سے تو کالے کلوٹے تھے، لیکن اللہ کی اور اللہ کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت ان کے دلوں میں کتنی تھی اور کتنی جاں گزی تھی۔ ایسے واقعات سے حدیث کی کتاب بھری پڑی ہے۔ چنانچہ حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا واقعہ لے لیجئے کہ ان کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے کتنی محبت تھی، اور اللہ تبارک تعالیٰ سے ان کو کتنی محبت تھی۔ جب وہ ایمان لائے تھے ان کو کتنا ستایا جاتا تھا، کتنی تکلیفیں اور کتنی اذیتیں دیتے تھے لوگ۔ وہ ہر شدائد کو، ہر مصائب کو جھیلے، لیکن اللہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کو اپنے دل سے نکلنے نہیں دیا۔ جب بھی انہیں مارا جاتا، جب بھی انہیں ستایا جاتا، اور جب بھی انہیں اذیت پہنچائی جاتی، جب بھی وہ بولتے تھے احد احد، اللہ ایک ہے، اللہ ایک ہے۔ جب پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا وصال ہو گیا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا سے رحلت فرما گئے، تو پھر ان کو مدینے میں رہنا دشوار ہو گیا، کیونکہ جب مدینے میں رہتے تھے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا دیدار ہمیشہ ہوتا رہتا تھا، لیکن جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم پردہ فرما گئے تو جب آپ کی جگہ کو خالی دیکھتے تو پھر عشق میں، محبت میں زار و قطار روتے رہتے تھے۔ اس لیے وہاں رہنا مدینے میں دشوار ہو گیا۔ جانے لگے تو پھر حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان کو روکا کہ رک جاؤ اور میرے لیے اذان دیا کرو۔ چنانچہ دور خلافت حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جب تک رہا جب تک وہ وہاں اذان دیتے رہے، لیکن جب حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بھی وصال ہو گیا تو پھر مدینہ چھوڑ کر شام کی طرف جانے لگے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان کو روکنا چاہا تو انہوں نے معذرت ظاہر کی اور کہا، نہیں، میں جس کے لیے اذان دیا کرتا تھا ان کے ہمارے اوپر بڑے احسانات تھے، اب میں نہیں رہ سکتا۔ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے تو میں اذان دیتا ہی دیتا تھا۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا میرے اوپر حق تھا کہ انہوں نے مجھے غلامی سے آزادی دلائی تھی، اس لیے میں ان کے حکم کو ٹال نہیں سکتا تھا۔ اب میرے لیے کوئی اور اتنے بڑے محسن نہیں ہے جس کے لیے میں اذان دوں۔ اب میرے لیے مدینہ میں رہنا دشوار ہے، اس لیے کہ میں نے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا کہ ایمان کے بعد سب سے بہتر چیز جہاد ہے، اس لیے میں جہاد میں اپنی زندگی بسر کرنا چاہتا ہوں۔ اس غرض سے وہ ملک شام کی طرف چلے گئے، وہیں رہنے لگے۔ ایک زمانہ گزر گیا، ایک مرتبہ انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو خواب میں دیکھا کہ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں، بلال، یہ کیا جفا ہے، یہ کیا ظلم ہے، تم مدینے کو نہیں آتے، کیا میری یاد تمہیں ستاتی نہیں ہے؟ اتنا خواب میں دیکھنا تھا کہ تڑپ اٹھے اور برداشت نہیں کر سکے، صبح کو مدینے کی طرف روانہ ہو گئے۔ مدینہ پہنچے اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دربار پہ آ کے حاضری دی اور آپ کو سلام کیا، درود پڑھے، اور پھر زار و قطار مسجد میں بیٹھ کر رونے لگے۔
حضرت حسنین رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی آئے، ان کو اپنے سینے سے چمٹا کر رونے لگے۔ حضرت حسنین نے، دوسرے لوگوں نے بھی کہا کہ آپ اذان دیں، لیکن کسی کی بات نہیں مانے، لیکن جب حضرت حسنین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا تو ان کی بات کو مان لیے۔ فجر کے وقت اذان دینے کے لیے چڑھے اور اذان دینا شروع کیا۔ ایک الگ ہی کیفیت تھی طاری، جب اللہ اکبر کی صدا گونجی تو ایک کیفیت ان کے اوپر طاری تھی۔ پھر جب اشہد ان لا الہ الا اللہ بولے تو اس کیفیت کے اندر اور بھی بڑھوتری ہوئی، اور جب اشہد ان محمد رسول اللہ پر پہنچے تو روایت میں آتا ہے کہ بے ہوش ہو کر گر گئے۔ لوگوں کے اندر وہ آواز سننا تھا، کوہرام مچ گیا، عورتیں گھر سے، مرد گھر سے باہر نکل آئے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا زمانہ یاد آ گیا۔ تو دیکھیے، یہ صورت میں تو کالے تھے، لیکن پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت دل کے اندر کتنی تھی۔ تو لہٰذا محبت میں صورت نہیں دیکھا جاتا بلکہ سیرت کو دیکھا جاتا۔ یہی وجہ تھی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو مقام بھی بلند دیا تھا، کہ اپنا مؤذن ان کو بنایا تھا۔ اور جب مکہ فتح ہوا تھا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خانہ کعبہ کے اوپر چڑھ کر کے اسے اذان دینے کے لیے کہا تھا۔ محترم ناظرین، یوں تو محبت اللہ اور اس کے رسول سے سب کرتے ہیں، سب مسلمان کرتے ہیں، لیکن یہ ایک دعویٰ ہے، دعویٰ کے لیے دلیل ہونا ضروری ہے۔ جس طرح سے اس کو ایک مثال سے سمجھیے کہ اگر کوئی شخص اپنے ابو سے محبت کرتا ہے اور اس کے ابو کہے بیٹا پانی لے کے آؤ، پانی پلاؤ، اور پھر وہ کھڑا ہو کر کے ابو سے کہتا رہے اے ابو جان مجھے آپ سے بہت محبت ہے، آپ سے مجھے بہت محبت ہے، اور وہ پانی لا کر نہ دے، تو ہر انسان کہے گا کہ اسے اپنے والد سے محبت نہیں ہے۔ اگر محبت ہوتی تو وہ فرما برداری کرتا اور وہ اپنے ابو کو پانی پلاتا۔ اگر وہ کھڑا ہو کے صرف یہ کہے ہمیں آپ سے محبت ہے، ہمیں ابو جان آپ سے محبت ہے، تو یہ سمجھا جائے گا کہ یہ محبت کے اندر جھوٹا ہے۔ اسی طرح سے اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کی علامت یہ ہے کہ وہ اللہ کے حکموں کو ماننے والا اور پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی فرمودات کا اتباع کرنے والا ہو جائے۔ اگر وہ اتباع نہیں کرتا ہے اور اس سے انحراف کرتا ہے اور ان سے پہلو تہی اختیار کرتا ہے، ان کے حکموں سے اعراض کرتا ہے، تو سمجھ لیجئے محبت میں سچا نہیں ہے، جھوٹا ہے۔ اس لیے ایک محب کے لیے، ایک آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے عاشق کے لیے یہ ضروری ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کو، ان کی باتوں کو اپنے دل کے اندر گھسائے اور اس پر عمل کرنے کی کوشش کرے۔ محترم ناظرین، ایک مرتبہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کا دعوے دار ہے، اسے 3 کام کرنے چاہیے۔ ایک تو یہ کہ وہ جب بولے تو سچ بولے اور امانت کے اندر خیانت نہ کرے اور اپنے پڑوسیوں کے ساتھ اچھا سلوک کرے۔ واقعہ یوں ہے کہ ایک مرتبہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم وضو فرما رہے تھے اور صحابہ کرام آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے وضو کے پانی کو لینے کے لیے جھپٹ رہے تھے کہ ہمیں مل جائے، ہمیں مل جائے، اور جسے نہیں مل رہا تھا وہ جن کا ہاتھ تر تھا ان کے ہاتھوں سے اپنے ہاتھ کو لگا کر کے اپنے بدن پہ مل رہے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب یہ نظارہ دیکھا، یہ ماجرا دیکھا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام سے پوچھا یہ کیا بات ہے، کیوں ایسا کر رہے ہو؟ تو لوگوں نے کہا، صحابہ کرام نے کہا آپ کی محبت میں ایسا کر رہے ہیں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس وقت فرمایا اگر یہ تم چاہتے ہو کہ اللہ اور اس کے رسول تم سے محبت کرے اور تم اللہ اور اس کے رسول کے محبت کے دعوے دار ہو تو تمہیں 3 کام کرنے چاہیے۔ ایک تو یہ کہ تم جب بھی بولو تو سچ بولو، اور جب تمہارے پاس کوئی امانت ہو، کسی کا بھی امانت ہو، تو اس امانت کے اندر خیانت نہ کرو اور اپنے پڑوسیوں کے ساتھ اچھا سلوک کرو، چاہے وہ پڑوسی کیسا بھی ہو، کوئی بھی ہو۔ چنانچہ اب پہلی چیز کہ جب بولو تو سچ بولو، تو اگر وہ جھوٹ بولتا ہے اور سچ نہیں بولتا ہے تو سمجھ لیجئے گویا کہ وہ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت میں جھوٹا ہے۔ اسی طرح سے کوئی امانت اس کے پاس ہے، کسی کا حق ہے، وہ اس کے حق کو وقت پر ادا نہیں کر رہا، دے نہیں رہا ہے، اور
چاہے وہ مزدوری کے پیسے ہو، چاہے وہ کسی کا قرض ہو، یا کسی بھی طرح کی چیز اس کے پاس کسی کا ہو اور اس کے دینے میں وہ ٹال مٹول کر رہا ہے، تو وہ سمجھیے وہ امانت کے اندر خیانت کر رہا ہے۔ دوسرے کی چیز ان کے پاس ہے اور وہ اس کو دینے میں ٹال مٹول کر رہا ہے، تو یہ خائن ہے، اور ایسا شخص وہ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کے دعویٰ میں سچا نہیں ہے۔ اسی طرح سے تیسری چیز جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وہ جو اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کے دعوے دار ہے، اسے چاہیے کہ وہ اپنے پڑوسی کے ساتھ حسن سلوک کرے، اچھا برتاؤ کرے۔ اب پڑوسی کئی طرح کے ہوتے ہیں۔ ایک پڑوسی اس طرح کا ہوتا ہے کہ اس کے 3 حقوق ہوتے ہیں، اور ایک پڑوسی ایسا ہوتا ہے جس کے 2 حق ہوتے ہیں، اور ایک پڑوسی ایسا ہوتا ہے جن کا صرف ایک حق ہوتا ہے۔ 3 حق والے پڑوسی وہ ہیں جو ہمارا رشتہ دار ہو، مسلمان ہو اور پڑوس میں رہتا ہو۔ تو ایک تو پڑوسی ہونے کا حق ہے، اور دوسرا مسلمان ہونے کا حق ہے، اور تیسرا اپنا قریبی رشتہ دار ہے، اس طرح وہ قریبی ہونے کی وجہ سے ایک حق ہے۔ اور اسی طرح سے 2 حق وہ پڑوسی کا ہے جو مسلمان ہے اور ہمارا پڑوسی ہے، رشتہ دار نہیں ہے، اور ایک پڑوسی وہ ہوتا ہے جو مسلمان بھی نہیں ہے، قریبی رشتہ دار بھی نہیں ہے، لیکن وہ غیر مسلم ہے، تو اس کا ایک حق ہے ہمارے پڑوس میں رہنے کا۔ تو جیسے بھی پڑوسی ہو، جس طرح کے بھی ہوں، ان تمام پڑوسیوں کے ساتھ اچھا سلوک کرے، اس کو ستائے نہیں، ان کو تنگ نہ کرے، ان کے حقوق کو تلف نہ کرے، بلکہ اس کو آرام پہنچانے کی، راحت پہنچانے کی کوشش کرے۔ اگر یہ تینوں چیز کسی کے اندر ہے کہ وہ جھوٹ نہیں بولتا ہے، امانت میں خیانت نہیں کرتا ہے، اور پڑوسیوں کو ستاتا نہیں ہے، ان کے ساتھ حسن سلوک کرتا ہے، اچھا برتاؤ کرتا ہے، تو سمجھ لیجئے کہ وہ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کے دعویٰ میں سچا ہے۔ اللہ تبارک تعالی ہم سب کو کہنے سننے سے زیادہ عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے، اور پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی سچی محبت ہم سب کے دل میں جاگزی فرمائے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بتائے ہوئے طریقے پر اللہ تبارک تعالی ہم سب کو تن من دھن سب چیز کو فدا کرنے کی، فنا کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ آمین۔ وما علینا الا البلاغ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔